اللہ کریم نے پہلے سپارے دے وچ بڑے واقعات ہیں، بڑی تفصیل ہے، لیکن صرف چند او مقام کے جڑے ساڈی تواڈی ایمان دی اور ساڈے تواڈے اعمال دی تصحیح واسطے ضروری ہیں، صرف وہ دوسرا مقام بیان کرے سا۔ شاید ٹائم 5 کنوں تھوڑا جہا 5 منٹ کنوں اتنے تھی ویسی، تو میں آپ کو بھی گزارش کرے سا کہ تھوڑا جہا ٹائم عنایت فرمے سو، تاکہ کہ جیڑا موضوع بیان کروں تو کم از کم 10-12-15 منٹ دے اندر اندر وہ جڑا ہے کور کرو۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے سب کو پہلے جڑا مقام ارشاد فرمایا عظمت انبیاء دا، حضرت آدم علیہ السلام دی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی، اور ان دے بعد سارے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ میں زمین دے اوپر خلیفہ بڑھاتے بھیجے گا۔ فرشتیاں نظر کی تھی کہ اے تا فساد کرے سی، اے تا خون ریزی کرے سی، حکمے کو قتل کرے سن۔ اندازہ لو کہ اللہ دے فرشتے ہیں اجن صرف تخلیق تھی نہیں پئیے، خلیفہ دنیا تے نہیں آیا، لیکن فرشتیاں دی نگاہ سواڈے تواڈے اوتے آئی جڑے فتنہ اور فساد دا سبب ہیں دنیا دے اوتے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرشتیو میں جڑی ذات کو ان دنیا دے اوتے بھیجے نا پیاں ان دی عظمت اور شان یہ ہے کیونکہ میں علم عطا فرمے سا۔ اللہ نے علم دا اظہار فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دا، اور چند چیزاں فرشتیاں دے سامنے اللہ کریم نے پیش کی تیاں، فرمایا انہیں دنہ دساؤ۔ فرشتے آکھیا کہ بھی اللہ کریم اسا نہیں جان دے ہندے اسما۔ اللہ پاک نے اوہا اشیاء جڑیاں ہیں، اوہا چیزاں جڑیاں ہیں حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے کیتیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سارے چیزاں دے نام دسا دیتے جڑیاں دنیا دے وچ آونیاں ہن۔ یہ مطلب ہے اللہ اپنے انبیاء کو علم دا او مقام اور مرتبہ عطا فرمے دے کہ اللہ دے اولو العظم فرشتے بھی اتھاں جواب دے ویندے جتھاں انبیاء دے علم دی ابتدا ہوندی ہے۔ انسان دی کیا اوقات اور این دی کیا حیثیت کہ اللہ دے انبیاء دے علم دے اتے یہ نقب لاوے، اعتراض کرے کہ اتھا اللہ دے نبی کو پتہ کن آئی، اتھا تا اللہ دے اولو العظم فرشتے حضرت جبریل امی، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہیں دیاں عظمتاں اللہ نے قرآن اور احادیث دے وچ بیان کیتے ہیں، جلے علم دی گال ہے انبیاء دے مقابلے انہیں عرض کیتی ہے مالک سا نہیں جان دے۔ انہیں انکار نہیں کیتا کہ یہ جڑی سامنے ہستی موجود ہے انہیں کو کیا پتا او اشیاء جڑیاں دنیا دے وچ آونے ہیں آج کیویں نہ نسا سکدے، اسا نہیں منے دے۔ انبیاء نے سارے انگلوں پہلے جڑے علم کو تسلیم کیتا وہ انبیاء دا علم غیب ہے۔ تے اللہ کریم نے تمام انبیاء دے سامنے، تمام فرشتیاں دے سامنے اپنے نبی دی عظمت بیان کرن دے بعد ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا فرشتے میں تو گناہ کیا ہی جڑا رب جان دے تسا نہیں جان دے۔ یہ مطلب ہے جے کو اللہ علم عطا فرمے دے وہ فتنے نہیں دنیا دے جیندہ، ٹھیک ہے نا جی، وہ فتنے دا سبب نہیں بڑھتا، وہ دنیا دے ہوتے اصلاح دا سبب بڑھتے، محبت دا سبب بڑھتے، وہ دنیا دے ویچ ایک دے کو لڑوے دا نہیں بلکہ مسلمانہ کو ایک بے دے قریب کرے دے۔ ایک مقام یہ ہے، یا مقام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان کو اگلی آیت کریمہ دے وچ عظمت ظاہر کرنے دے بعد اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں ہون اللہ دے نبی کو سجدہ کرو۔ عظمت کیا بیان فرمائی؟ علم دی، اللہ دے نبی دے علم کو اللہ پاک نے عظمت دا اظہار فرما کر اور فرمایا کہ میں ہون میرے نبی کو سجدہ کرو۔ تو فرشتے سارے سجدے دے وچ چلے گئے سوائے ابلیس دے، ابا واستکبارا اون تکبر کیتا، اون دا تکبر اگاں ذکر بھی ہے، اون آکھیا میں بھا کنوں بڑے ہاں، بھا دی یہ خصوصیت ہوندی ہے جلے اون دا شولہ اٹھتے ہوئے دے تے خلقتہو من تین، جیڑی ذات کو سجدہ کروے دا پہ وہ تا مٹی کنوں بڑے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تا ایندہ اللہ کریم نے علم کو مقام عظمت بیان فرماتے ایندہ اظہار کیتا اللہ دا نبی جڑے لباس اچھ بھی آوے مخلوق دی نوری اور مخلوق دی ناری حیثیت کنو بھی ان دی بشری حیثیت سب کو والا ہو۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک۔
ان دی حیثیت ہر مخلوق ہے اللہ کریم آلہ اور عظمت آنی رکھیں دے. خیر وہ تکبر کیتا، یہ مطلب یہ ہے کہ دل دا تکبر انسان کو کفر دے قریب جننے دے. تو لہذا تسا اور اسا مشاہدہ کرو جتنے بھی رسول اللہ دے یا انبیاء دے گستاخن انہیں دے دل تکبر بہت زیادہ ہے. اللہ پاک نے بھی ان دا ذکر فرمایا کہ جیڑی چیز نے شیطان کو کفر دے اتے آمادہ کیتا وہ ان دا تکبر ہے. تا کوشش کرو اللہ کریم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ وہ چیز ہے جیڑی انسان کو بلند کر دیتی ہے. تکبر انسان آپ لوگوں کے سامنے این ظاہر کریں دے کہ جناب میں بہت بڑا، لیکن لوگ ان کے سامنے نہ بھی بولیں نا دلوں ضرور آتے پہ یار ان کمینے دی کیا حیثیت ہے. بے شک بے شک وہ تکبر دی یہ حیثیت ہے. خیر اللہ کریم نے دوجا مقام اللہ دے انبیاء دی عظمت دے اظہار دہائی کہ جتنا اللہ کریم نے ارشاد فرمائے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیلے کوئی گال صحابہ کو سمجھ نہ آتے ہا حضور کو عرض کرے دے ہم راعینا، حضور رعایت فرماؤ کرم فرماؤ دوبارہ یہ گال ارشاد چا فرماؤ جنہی ہون ارشاد فرمائے. تا یہ یہودیاں دی زبان اچ ای ہو لفظ یہی بد دعا دے معنی چ استعمال تھی دائی تو وہ تھوڑی جی زبان کو پھیرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا رعایت فرماؤ نظر کرم فرماؤ دی بجائے وہ اندے اتے تھوڑا جا زور دیتے گال کریں دے ہن. حضرت ابن عباس فرمیتے ہیں حضرت سعد بن معاذ کو پتہ لگ گیا کیونکہ وہ یہودیاں دے عالم ہن. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا خبردار میرے محبوب دی بارگاہ چ راعینا جیڑا لفظ اساں حضور دی بارگاہ چ نیاز مندی واسطے عرض کرنے ہیں تو اساں ان کو بد دعا واسطے استعمال کرنے پہ ہو. خبردار جے کہیں ہون رسول اللہ دی بارگاہ زبان پھیرتے یا لفظ آکھیا میں ان دی گردن لہا دے ساں. اللہ دا فیصلہ بعد چایا رسول اللہ دے صحابی دے عشق نے پہلے جواب دے دیتا. یہ مطلب ہے کہ عشق دی گال کہیں کو سمجھانے نہیں پوندی. یہ عشق دے مفتی دسیا مینوں آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ. بے شک بے شک رسول اللہ دی بارگاہ کتنا ادب ہے صحابہ دا. حکم ربی نہیں آیا لیکن صحابی دی دل نے محسوس کیتے. فرمایا راعینا دے لفظ کروں یہودی تو فائدہ چینے خبردار جو میرے محبوب دی بارگاہ تائیں ہونی میں زبان پیرتے گال کی تھی تو میں گردن لہا دے سا. بعد اچھا اللہ دا حکم نازل کیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعینا. فرمایا گستاخی تک کریں دے ہم غیر اللہ نے غیران کو نہیں روکیا. کیوں انہوں دا کم میں بکواس کرنا اون تک کم کرنو باز نہیں آونا. مومنوں تسا ایسا کلام ہی نہ کرو جہاں سہارا گھنتے کوئی میرے محبوب دی گستاخی چا کرے. ایمان سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں اور چھیڑنا شیطان کی عادت کی ہے. فرمایا تسا رسول اللہ کا ذکر کیتی رکھو پرلے دا کم رسول اللہ دی بارگاہ ہے حرزہ سرائی کرنے وہ باز نہیں آونا لیکن ان کا دل جلے اور سڑے کہ جیڑے ذکر کو وہ روکنا چاہ دے ایتیو دی ودھن کارے. سبحان اللہ بے شک بے شک. تو اللہ کریم نے مومنہ کو محبوب دے ادب دا طریقہ سکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک باری درود السلام پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ. اچھا اللہ کریم نے قرآن پاک ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. فرمایا اللہ نے حرام کیتے کتنی چیزاں گنوایاں. خون اللہ نے حرام کیتے اور مردار اللہ نے حرام کیتے. سور اللہ نے حرام کیتے. وما اہل به لغیر اللہ. انہی دے وچ کتنی چیزاں ہیں. خون بندے دا حرام ہے. یہ اللہ دا قرآن ہے. کوئی شخص خون کو جائز سمجھتے اپنے کپڑے تے چلاوے تے بھاویں ان کو پی چھوڑے جائز سمجھتے کافر تھی. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد دے وچ حضور جڑا سر دے اتے ہیلمٹ پایا ہویا ہے ٹھیک ہے نا جی اون دیاں کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پپڑیاں دے وچ کھب گیاں. صحابہ نے کوشش کی تھی وہ نہ کھلی. حضرت مالک بن سنان عرض کیتا فرمایا حضور خادم کو اجازت دے وہ تھا اپنے چک نال کھولا ہی ہو. حضور فرمایا کھولو. انہیں زور جو لاتا تو انہیں دا دند سامنے اللہ ٹوٹ گیا.
لیکن انہیں حضور دی بارگاہ شکایت نہیں کی تھی پوری زندگی کئی موقع تے بھی انہیں یہ نہیں آکھیا یار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اون کڑی کو کھولن واسطے جو زور لین تے میرا دند ترٹ بھی ہے، کداں نہیں شکایت کی تھی، بلکہ فخر کریں دے رہ گئے، فرمایا میرے کو اعزاز حاصل ہے کہ میرے یہ دند کو رسول اللہ دی عزت دے وچ کام آون دا موقع ملا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا خیر او کڑیاں کھل گیا، ہیلمٹ لہا تے سائڈ رکھی گیا، رسول اللہ دے جسم اتھر کنو خون برآمد تھیا، کپڑیاں جو خون برآمد تھیا۔ حضرت مالک بن سلام کھڑے ہیں، انہیں فرمایا جے اے وہاں دے تتلے ڈھاسی کیوں نہ ماہی کو پی گی نا، رسول اللہ دے کپڑیاں مبارک دے ہوتے اپنے لب رکھے اور خون چوستے حضرت مالک بن سلام پی گئے۔ انہیں آیت کا پتہ کرنا ہے کہ اللہ نے خون کو حرام کیتے، وہابی میلاد دے ثبوت تمنگ دے تے اے ثبوت کو نظر نہیں آتا کہ جے کو اللہ حرام آکے صحابیوں کو جائز سمجھتے پی دے تے رسول اللہ فرمائے دے پہ لوگوں کہ جنتی دیکھنا ہوئے تو میرے مالک بن سلام کو دیکھ لیں۔ کیا بات ہے، سبحان جے کو اللہ فرماوے حرام ہے، منکر کافر ہے، اللہ دے محبوب فرماوے نے جنتی ہے، فرمایا اندہ مطلب ہے کہ او چیزاں جنہیں سارے جسم نہ لگن وہ حرام ہوئے تاؤں کو جائز سمجھنا کفر ہے، لیکن اگر اوہا چیزاں رسول اللہ تے جس میں اتھر نال متصل ہوئے تو ہوں کو جائز سمجھن ایمان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو لہذا ہے کہ رسول اللہ دی عظمت حضور دی توقیر کنو ود کوئی شے کو نہیں دنیا دے۔